آٹزم والا جو کلپ تھا میرا خیال ہے آپ کے پاس، وہ ان کے پیج پہ چلا دیں، تھوڑا فاسٹ ہوتا ہے تو فاسٹ چلا دیں، جیسے بھی کرنا ہے. تو اس میں چونکہ وہ والدہ ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ نہیں سائیکالوجسٹ ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اسلام آباد میں. اور آپ لوگوں میں سے ایک دو نے میسیجز مجھے یہ کیے ہیں کہ ہم نے بھی انہیں دعا کب شاید بتایا تھا یا اس ریمیڈی کا بتایا تھا، لیکن ان کے سیریس کنسرنز ہیں، ویری وائزلی انہوں نے اپنی بات کی ہے. تو کسی کا آپ میں سے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ ٹک ٹاک پہ ہیں تو بیسکلی انہوں نے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو کرٹیسائز کریں، اس سے یہ ہے کہ اس کے ویورز بھی آئیں گے اور اس کے اینٹی والے بھی آئیں گے، ایک ڈبیٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کی ویڈیو جو ہے اس پہ کلکس بڑھتے جائیں گے. اگر وہ مانیٹائزڈ پرپز کے لیے ہے تو بہرحال اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، یا سبسکرائبرز بڑھیں گے یا لائکس بڑھیں گے. نہیں مانتی سوشل کہ میڈیا کے میرے اپنے ہزاروں کام ہیں، ہم اب چونکہ مانیٹائز کام کرتے نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں وہ چیز ہوتی نہیں، نہ ہمارا وہ مقصد ہوتا ہے. لیکن جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی رائے دینے کی کوشش کی کہ یہ سمجھ لیں یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے. لیکن چونکہ وہ ایک ماں ہیں اور مجھے لگا کہ انہیں شاید میرے کچھ الفاظ سے تکلیف پہنچی ہوگی، یا ان کو مطلب غلط سمجھ آیا، یا سمجھانے والوں نے، ٹائٹل بنانے والوں نے، کہنے والوں نے، تو میں اس کو ایک بار پھر اپنے پوائنٹ آف ویو کو دوبارہ کر دیتا ہوں واضح. آپ وہ کلپ سنوا دو، ایک بار چلا دو. نہیں مانتی کہ میری کسی بھی بات کی سزا، یا میرے شوہر کی کسی بھی بات کی سزا، یا ہمارے ریلیشن شپ کی ڈیفیکلٹیز ہے وہ اللہ نے میرے بیٹے کو سزا کے طور پہ دی. آٹزم کیوں ہوتا ہے اس کا جواب آج تک سائنس کے پاس تو نہیں ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا. یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پھر میری بات سنیں. تین بچے ہیں تو بڑا والا بچہ آٹزم والا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ سر کافی بہتر. آپ بہتر ہوتی ہیں وہ بہتر ہو جائے گا. آپ دونوں میاں بیوی پیار بنتے جاؤ، پرانے غصے ختم کرتے جاؤ، ٹھیک ہے، بچہ بہتر ہو جائے گا. 12 سال کی عمر سے پہلے بہت چانس ہوتا ہے. یہ سب سے مشکل کیس ہوتے ہیں جو پیدائشی بچے ڈیفیکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن کینسر سے بھی مشکل ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنا. لیکن یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں 12 سال سے پہلے ماں باپ بندے کے پتر بن جائے. روکو تو اس کو روکو تک. اس میں جو میرے سٹارٹنگ ورڈ ہیں اس کلپ میں، حالانکہ تھوڑا پیس اس میں سے لیا گیا ہے لیکن جتنا بھی ہے، تو میرا دوبارہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کے بچے کا، بڑے بچے کا کیا حال ہے. ان کے 2 بچے شاید اس کے شکار ہیں. جو خاتون آئی تھیں وہ اپنے ولنگلی آئی تھیں. یہاں جو لوگ آتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ویڈیو اور کیمرہ لگا ہوتا ہے اور وہ لائیو جا سکتا ہے اور اس میں ان کی ساری بات بھی جا سکتی ہے جو میرے سے ہو رہی ہے. بڑا ریئر ہوتا ہے، کئی بار لوگ جا کے کہتے ہیں جی وہ ہٹا دیں، میرے سسرال والوں ہے، میرے گھر والوں کو اعتراض ہے. لیکن میں انہیں معذرت کر لیتا ہوں کہ جی یہ مشکل ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہاں اگر آپ نے آنا ہے تو یہاں لائیو چل رہا ہوتا ہے. میرا مقصد اس میں یہی ہوتا ہے، جو میرا اپنا پرپز ہے کہ اس میں اور بہت سو کی بھلائی ہوتی ہے. لیکن کئی لوگوں کو، میں جیسے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ میں کوئی 99% لوگوں کو ڈسکریج کرتا ہوں کہ آپ نہ آئیں ادھر، گھر بیٹھے اس ریمیڈی کو کریں، یا اتنی ویڈیوز پڑھی ہیں انہیں دیکھیں اور خود کر لیں، اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ اس سے شفاعت، کیونکہ شفاعت اللہ نے دینی ہے، میں نے تو نہیں کرنا. لیکن یہاں آئیں گے تو پھر لائیو ہوگا اور آپ کو وہاں بولنا پڑے گا. اس کے باوجود آپ میں سے کئی لوگ ضد کرتے ہیں ہم نے آنا ہے، پھر وہ آتے بھی ہیں. لیکن بہت ریئر لوگ ہوتے ہیں جنہیں میں کہتا ہوں کہ آپ یہ سب کچھ لائیو میں بول سکیں گے. آپ کو بولنا چاہیے. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ زیادہ بہتر حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے کم لوگ ملے ہیں لیکن ایسے دلیر بھی ملے ہیں جنہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ظلم کمایا ہے، مجھے اب احساس ہوا ہے، مجھے خود پتہ ہے نا کہ میں نے کیا کیا ہے، اور میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، یا میں چاہتی ہوں کہ میرا اس دنیا میں ہی مجھے جو سزا ملنی ہے مل جائے. مجھے چاہے لوگوں سے جوتے پڑے، چاہے بدنامی ملے، چاہے نفرت ملے، لیکن میں آگے جا کے اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا. جب میں نے یہ کیا تھا اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، میں بہت بڑی فرعون تھی یا تھا، اور اس وقت تو میں نے یہ کر دیا. اب آج جو میں جس کانسیکوینسز میں سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ یہ یہیں پہ کھیل ختم ہو، نہ میری کسی اگلی نسل میں جائے اور نہ مجھے آگے جا کے فیس کرنا پڑے. ان میں سے کئیوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اوپنلی ایڈمٹ کریں گے اپنا، ان کی کوئی غلطی ہے چاہے، تو شاید اس میں انہیں آپ میں سے کسی کی، سننے والے میں سے کسی کی دعا لگ جائے، کسی کو آپ پہ ترس آ جائے، یا جس پہ انہوں نے ظلم کیا تھا وہ کہیں دیکھے اور وہاں بیٹھا جو آج اس تک ان کے پاس ریچ نہیں ہے، تو وہاں بیٹھے شاید اس کی دعا ان کے لیے نکل جائے کہ ہو یار چلو خیر ہے چھوڑو پرے. ہر ایک بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. جب انسان پھنسا ہوتا ہے نا وہ ہر طرح کی چانسز لینے کی کوشش کرتا ہے. لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں میں کہتا ہوں کہ اگر تم اس کو
تمہیں اللہ نے یہ فائدہ دیا ہے، اس چیز سے نکلے ہو یا ایسے ہوا ہے، تو اس میں سے مزید اگر تم چاہتے ہو، کئی لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں دوبارہ اس میں نہ پھنس جاؤں، میں اس پوائنٹ پہ بہت ولنریبل ہوں، میں دوبارہ جیسے نشہ چھوڑنے والی ہیں یا کچھ اور بری عادتیں بندے کو پڑ جاتی ہیں کہ میں یہ دوبارہ نہ کر بیٹھوں ڈاکٹر. تو میں کہتا ہوں کہ جی پھر آپ دعا کرایا کریں، لوگوں کو اپنی سٹوری سنایا کریں. ان میں سے کئی ایسے دلیر ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا، اظفر نے 1-2 بچے بھیجے تھے انڈیا سے بھی، اور اظفر خود جس طرح بولا تھا، تو کچھ بچے آئے، انہوں نے اوپنلی کہا کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں، ہم نے یہ سفر کیا. یا وہ ایک میڈیا کا بچہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں تو کلینک آنٹی کے ساتھ گیا تھا ڈاکٹر صاحب کے، وہاں کسی اور خاتون ایک کوئی آئی تھی، وہ پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں سمجھ تھی، وہ ریسیپشنسٹ کے ساتھ اس کا جھگڑا چل رہا تھا، وہ آفس کے اندر جانا چاہ رہی تھی، کیا وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا؟ تو مجھے عجیب سا لگا کہ عورت کے ساتھ ایسے ہی وہ کر رہے ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. میں نے پھر وہ پولیس بلائی گئی، پولیس اس کو لے کے جا رہی تھی، میں تھانے تک اس کے پیچھے گیا، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں نے جو بھی باتیں کی نہیں کی. اس کے بعد وہ خود سے کسی کانسیکوینسز کا شکار ہو گیا. اس کو وہ بھی ہمیں تو نہیں پتا تھا، وہ خود ضد کر کے یہاں پہنچا اور اس نے اعلان کہا کہ بھائی میں ابھی تک پھنسا ہوا ہوں، میرا خیال ہے کہ میں نکل ایسے سکتا ہوں. تو ادروائز مجھے شاید پتا ہوتا کہ اس طرح کا بولے گا، شاید میں اسے کہتا کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا، تم چھوڑو پڑے. لیکن جہاں تک ان کا کلپ جہاں سے شروع ہوا ہے، تو یہ بہت صحیح بات وہ کر رہی ہیں کہ میں یہ ماننے پہ تیار نہیں ہوں کہ میرے یا میرے بچے کی، میرے یا میرے خامند کی کسی غلطی کی سزا اللہ ہمارے بچے کو دے رہا ہے. تو میں اس بات کو 101 بار کلیئر کر چکا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی دوبارہ کہتا ہوں جو دعائیں کراتے ہو کہ یہ لفظ دھیان سے بولا کرو. اور اسپیشلی جو آٹزم کے، ہم انہیں نیورو ڈائیورس بچے بھی بولتے ہیں، اب یہ ایک ٹرم ایک آئی ہے جا، ٹھیک ہے، یا مینٹلی چیلنجڈ بھی انہیں کہتے تھے، لیکن نیورو ڈائیورس ایک ٹرم نکالی گئی ہے. لیکن آٹزم کے جو بچے ہیں، میں ان کے ماں باپ کو، اگر میری پرانی ویڈیوز بھی ساری دیکھیں گے، ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہیں، تو میں پہلی بات انہیں یہ کلیئر کرتا ہوتا ہوں کہ یہ ایب نارمل نہیں ہے. ایک بات پہلے اپنے ذہن سے نکال دو، یہ ایب نارمل نہیں ہے، بلکہ یہ سپر نارمل ہے. یہ آنے والے دور میں اللہ نے ان سے کیا کام لینا ہے، کیا نہیں لینا، یہ اس حالت میں اب جو ہیں، ہاں حالات یہاں کے ہیں، تو یہ، اور میرے نزدیک یہ بچے زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں. یہ فوکسڈ البتہ کسی اور پوائنٹ پہ ہوتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہماری طرح کے کام کیوں نہیں کرتے، یہ ہماری بات کیوں نہیں سنتے، ہم جیسے کہتے ہیں ویسے کیوں نہیں کرتے، یہ ساری باتیں ہماری جیسے بالکل کاپی کیٹ کیوں نہیں بنتے. ان میں سے کچھ لوگ ADHD کے ہوتے ہیں، اسپیکٹرم ہے، ASD ہے، تو وہ دونوں چیزیں بھی ہیں، دو ایکسٹریمز پہ ہیں. کوئی شور ڈالنے والا ہے، کوئی بہت ہی، آواز اس میں ایک دم سے گر رہی ہے میری ڈسٹینس کی وجہ سے. تو ایک چیز میں یہ بار بار واضح کرتا ہوں کہ یہ سپر نارمل ہے، ایب نارمل نہیں ہے. یہ عام بچے سے زیادہ ہائی لیول کا ان کا IQ ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے ان کی، اور ان کو ہینڈل کرنا عام بچوں کی نہیں، یہ خاص بچے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات، میں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ یہ آپ کے اعمال کی سزا ہے، یہ سزا میں نہیں کہتا، اور نہ ہی میں ایگری کر رہا ہوں اس بیوی سے. ایک چیز ہے جو اللہ نے سزا دینی ہے، اس کا ایک دن اس نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ ہم ساروں کا حساب ہوگا، اور ہم سب کو اس دن اپنے اپنے حصے کے مطابق، اپنے اپنے رول کے مطابق اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اس دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں پر دادے نے، پردادے نے ایک دشمنی شروع کر دی کسی کے ساتھ، ایک چھوٹی سی زمین کے جھگڑے پہ، زن زر زمین کے جھگڑے میں خاندانی دشمنی شروع ہوئی، ساتھ ساتھ نسلیں آپس میں قتل ہو جاتی ہیں. اس میں جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ کرتوت تو دادے کی تھی. یا جیسے سرکار نے فرمایا کہ آدم کے جس بیٹے نے جو قتل کیا تھا، بھائی کا قتل، اس کا بوجھ اور اس کا خمیازہ، اس کا کانسیکوینس آج تک، وہ جو کائنات میں حرکت ہوئی ہوئی ہے، تو اس کو آج تک ساری نوع انسانی کو بھگتنا پڑ رہا ہے. وہ جو نیگیٹیوٹی وہاں سے شروع ہوئی، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور حابیل بھی ایسی چیز، وہ آگے سے لڑا نہیں، اس نے کہا میرا اللہ کو جو منظور تو نے مارنا ہے تو مجھے مار دے. لیکن حق سچ بات یہی ہے. اور پھر وہ پچھتایا جب اس نے کوے کو دیکھا کہ کوے نے ایک مرے ہوئے کوے کو دفنانے کے لیے پنجوں سے وہ پتے اکٹھے کر رہا تھا. پھر وہ رونا شروع ہو گیا کہ میں نے تو اپنے بھائی کو دفنایا بھی نہیں، اور میں نے اس کے سر میں پتھر مار دیا ہے. لیکن زمین پر خون ہو گیا، قتل ہو گیا، اور خون کا بدلہ، اللہ کا قانون کیا ہے؟ خون ہے. اس کی نسل تو ختم ہو گئی، چلی تو اس کی نسل.
آگے سرکار فرما رہے ہیں ہزاروں سال بعد کہ وہ جو کمی بیشی یا جو زیادتی ہوئی آج بھی زمین میں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انسانوں نے زمین، خشکی اور پانیوں میں فساد برپا کر دیا. اس وقت ابھی بحری جنگیں اتنی ہوتی نہیں تھی، پولوشن کریٹ کر دی ہے وہاں پہ، اور جانور بھی ہیں، پانی میں بھی ہیں. آج اوزون لیئر آپ اڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سزا جو ہے وہ تو ایک دن اللہ نے دینی ہے. کوئی قوم یا کوئی شخص ظلم میں ایک حد سے بڑھ جائے کہ اس کو دوسرے کی آہ لگ جائے مظلوم کی، وہ ایک اور کھیل ہے. یا اللہ کی ایسی حدیں توڑ دیں کہ عذاب لازم ہو جائے، تو اللہ اس دنیا میں بھی پھر عذاب نازل کرتے ہیں. وہ قوم یا وہ امت یا وہ گروہ ٹوٹل وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے. نشانی تک ان کی نہیں ہوتی، عبرت ہی رہ جاتی ہے وہاں پہ. جیسے سدوم والے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا. ہاں اللہ رحمان اتنا ہے کہ حضرت لوط کے آنے سے بھی بہت پہلے سے وہ اس غلطی میں تھے، اور اللہ انہیں ڈھیل دے جا رہا تھا. بیچ میں کچھ لوگ، ڈیبیٹ چل رہی تھی، لوگ شروع میں انہیں آپس میں ایک دوسرے کو منع کر رہے تھے کہ یہ غلط طریقہ ہے. ہومو سیکشویلٹی یا جو سیم ان کی جو عادتیں ان کو اس وقت پڑی، ہوتے ہوتے وہ پورا شہر اس میں مبتلا ہو گیا. پھر لوط علیہ السلام آتے ہیں تو وہ لوط علیہ السلام کو خوب ٹف ٹائم دیتے ہیں، حتیٰ کہ مہمانوں کو یا وہ فرشتوں کو بھی، اور وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے. تو اللہ نے اپنے بندے کو وہاں سے نکال لیا اور عذاب آ گیا. اللہ اس عذاب سے بچائے، کسی بھی عذاب الہی سے بچائے. یہ ایک لگے ہاتھوں میں بات کہہ دوں، چونکہ وہ کویسچن بیچ میں کوئی سید کہیں کسی کے سامنے بیٹھے کہہ رہے تھے، تو اس نے وہ کلپ بنا کے مجھے بھیجا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ اتنے پڑھے لکھے یا اتنے اچھے انسان ہیں تو یہ ایک بات کرتے ہیں، مجھے اس سے بڑی ہی کوفت ہوتی ہے. تو مجھے یہ واضح کر دیں یا ان کو منع کریں، میرے خیال میں یہ غلط کہتے ہیں. وہ کلپ میں کہیں کہہ رہے ہیں کہ میاں ہم تو عذاب میں مبتلا ہیں. اللہ ہمیں ایسے علم سے بچائے جس کے ذریعے ہمیں دوسروں میں خامیاں اور دوسروں کے صرف گناہ نظر آئیں. ہمیں دوسروں کی بات نہ سمجھ آئے تو ہم اس کو اپنے منی دے کے جلسہ جلوس شروع کر دیں، مارا پیٹی شروع کر دیں، فتوے دینے شروع کر دیں، یا بہانہ بنا کے اپنے مقاصد اچیو کرنے شروع کر دیں. یہ بچہ جس نے کلپ بنایا ہوا تھا، پہلے تو میں نے اسے یہ کہا کہ بیٹا آپ نے کبھی بھی کوشش کیا کرو کہ کسی کی بھی ویڈیو جو ہے نا وہ اس کے علم کے بغیر نہ بنائیں، کوشش کریں. دوسری چیز، آپ کو یہ بات انہی سے پوچھنی چاہیے. میں فطرتاً انتہائی سست آدمی ہوں، ٹریول کرنے سے موت پڑتی ہے. میں اسپیشلی ان سے ملنے گیا اس صرف ایک فکرے کی وجہ سے. اپنے موج کے بندے ہیں، اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں. میرے جاتے ساتھ گلے لگایا، میں بولا بھی نہیں. تو کہتے ہیں میاں اس بہانے تمہارے سے ملاقات ہو گئی، اب واپس جاؤ. میں تو عذاب میں مبتلا ہوں. کہو کیا ہم نہیں ہیں؟ میں بول بھی نہیں پایا، میں نے کیا بولنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جواب دے رہا ہوں، چونکہ آپ بہت بڑے بیٹا عالم ہو، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اللہ سے بار بار آخر میں رو رو کے یہ دعا کی تھی کہ میری امت پہ عذاب نہ آئے. عذاب کب آتا ہے؟ جب امت نبی کی موجودگی یا نبی کے پردہ فرمانے کے بعد اصل میسج سے ہٹتی ہے اور گراس وائلیشن کرتی ہے، کربلا برپا کر دیتی ہے. یا کربلائیں برپا کرتے ہوئے، مظلوموں کو شہید کرتے ہوئے شرم نہیں کھاتی، بلکہ اسی مذہب کا سہارا لے کے حکمران ٹائپ لوگ، طاقتور ٹائپ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم تو، یہ تو فسادیوں کو مارا ہے ہم نے، اور ہم تو امن کر رہے ہیں، یا ہم تو زمین پہ خیر پھیلانا چاہتے ہیں. اب یہ وہی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ ٹرکنگ
اور نبی کے واضح میسج کے بعد، پرٹیکولرلی سرکار دو عالم کے بعد تو اب نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی نیا میسج آنا ہے. قرآن کی حفاظت کی اللہ نے قسم کھائی ہے. ہمارے پاس پچھلی قوموں کی طرح یہ عذر بھی نہیں ہے کہ یا اللہ جی ہماری جنریشن تک تو قرآن کریم میں یا آپ کی کتاب میں، انجیل میں یا توریت میں یا زبور میں جو چینج ہو گئی تھی تو پھر ہم کیا کرتے. ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے. اور ہمارے لیے اللہ نے پہلے خبر دی ہوئی ہے کہ اس دن نبی مانیں گے کہ میری قوم تارک قرآن ہو چکی تھی، اور اس کے باوجود عذاب نہیں آیا. یہ نہیں اللہ نے وہاں لکھا. کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سرکار کی جو دعا تھی، اب اللہ کا نظام ہے، بدلتا نہیں ہے. وہ نظام نہیں وہ بدلتا. جو اصول اس نے بنائے نا، کائنات جن اصولوں پہ کھڑی ہے. رحمان وہ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی قادہ رحمان ہے، پھر جی رحمان وہ ہے، لیکن آپ کی ماں بھی، اگر آپ ماں کے سامنے مہمان سے بدتمیزی کریں گے، جتنے مرضی آپ لاڈ لے ہوں، یا والد سے بدتمیزی کریں گے، تو ماں آپ سے جتنا مرضی پیار کرتی چمڑی دے دے گی آپ کی. اصول تو اصول ہوں گے. وہ وائلیشن ہوگی تو کیاس ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کی گاڑی چلانی شروع کر دے تو کوئی رائٹ ہینڈ چلا رہا ہے، کوئی لیفٹ ہینڈ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، جو ہوگا وہ سب کو پتا کیا ہوگا. وہ سرکار کا یہ سب جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہ دعا کہ نہیں میری امت پہ عذاب نہ آئے، میری امت پہ عذاب نہ آئے. اگر انہیں دکھایا گیا کہ یہ اتنا ظلم کریں گے، اتنا قتل کریں گے، اتنا خون بہائیں گے، تو پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ خون کے بدلے خون ہے، عزت کے بدلے عزت ہے، جان کے بدلے جان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے. سارا سال آپ کو بیٹا جی جواب دے رہا ہوں، جو ان سید صاحب کا، ان شاہ صاحب کا جو آپ کو فکرہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اگر تمہیں سمجھ ہو تو میرے لیے اس کو بولنا بہت مشکل ہو رہا ہے. اس کو سمجھو تو شاید نہ ہم اپنے آپ کو منہ دکھانے کے قابل رہتے ہیں، نہ یہ سینہ پھٹنے کو آتا ہے. وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے خوشی خوشی اپنا بیٹا پیش کر دیا، خود خوشی خوشی آگ میں چلے گئے. یہ اور لوگ ہوتے ہیں. یہ واقعی کہانیاں ہیں، کیونکہ میری آپ کی اوقات نہیں ہے. ہمارے میں تو یہ ظرف نہیں ہے. حق کے لیے کھڑا ہونا، حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، حق پہ ڈٹ جانا، یہ نہیں ہے ہمارا ظرف. بلکہ ہمیں حق پتہ بھی چل جائے جو ہمارے فائدے کا ہے، ہم پھر نہیں اس پہ رہتے. ہم پھر نہ حق پہ جاتے ہیں. آپس میں بہن بھائی، باپ بیٹی، ماں بیٹا، داماد سسر، میں کہتا ہوں کوئی رشتہ نہیں ہوتا. آپ کسی کی کہانی اٹھا لیں تو کسی چیز کا لحاظ کئی بار نہیں کیا جاتا، اور انسان اپنے درجے سے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. لیکن کائنات میں مظلوم جو ہے اس نے کیس تو پیش کرنا ہے، اس نے تو شور ڈالنا ہے. اور آپ لوگوں کا اپنا اصول ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. قیامت کے وعدوں پہ تو آپ بیٹھے نہیں رہیں گے. آپ کے کسی بندے کو کسی نے ناحق قتل کیا، آپ ادھر ہی اگلے دن ان کے گھر پہنچے ہوں گے، آپ ان کو مار دیں گے. سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، چاہے آپ کے بندے کی غلطی سے مر آپ کا بندہ گیا، آپ کی کوشش ہوتی ہے آپ ان کا بندہ مار دیں، کیونکہ بندہ جو مرا ہے آپ کا، چاہے آپ کے بندے کی غلطی تھی، کوئی نہیں دیکھتا. جب کائنات میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹی مثال ہے، چھوٹی آسان جو ہم جیسوں کے لیے ہے. سارا سال غلطیاں ہم کریں، گناہ ہم کریں، اور پھر ایک بکرا لے کے دوندا، جوان، خوبصورت، بے عیب، عیب بھی نہ اس میں، لنگڑاتا نہ ہو، آنکھ نہ پلگاتا ہو، سینگ نہ ٹوٹا ہو، صحت مند ہو، اس کو پکڑ کے ذبح کر کے، اس کی بوٹی بوٹی کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو گئے. گناہ تو آپ کے معاف ہو گئے. گناہ کس نے کیے تھے؟ ہم نے. جان کس کی گئی؟ بکرے کی. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی موجودگی میں ہی راہ خراب کر دی تو ریت سے ہٹ گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے، نافرمانیاں بار بار کر رہے تھے اور واضح کری جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا انف از انف. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے اوپر ایک خاص حد پہ جا کے کہ یا اللہ یہ اتنے چانس دیے ہیں، اب بس ٹھیک ہے بدوا دے دو. اور بعد میں بھی اللہ نے جبرائیل کو کہا مجھے میری رحمانیت کی قسم، فرعون نے مجھے پکارا ہی نہیں، میں نے اب بھی معاف کر دینا. موسیٰ نے بدوا دی، وہ ڈوب گیا. سرکار دو عالم نے یہ پردہ بھی اٹھایا، امینی رحمت اللہ عالمین ہے وہ. انہوں نے دانت شہید کرا کے بھی، لہو لعان ہو کے بھی دعائیں دی ہیں. جنہوں نے دانت شہید کرایا
کیا، بعد میں آئے تو گلے لگایا اور سیف اللہ بنا دیا خالد بن ولید. لیکن جب اللہ نے انہیں دکھایا کہ تیرے بعد یہ کچھ ہونا ہے، انہیں تو قیامت تک کی خبریں تھیں. کربلا بھی دکھائی گئی. اور جو قوم نے ویسے امت نے جو کچھ کرنا تھا تو ان کا آگے سے ایک ہی بات تھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب عذاب لازم ہے، تمہاری قوم کے بہت چانسز ہو گئے ہیں، تمہاری موجودگی میں ہی ہو گئے ہیں، ان کے اتنے نخرے بھی اٹھا لیے، اب عذاب لازم ہے. تو کہا گیا کہ معافی دے دیں. اللہ نے کہا کہ اس کا کفارہ کیا ہے. یہ 70 سردار جو ہیں، 70 فرقوں کے 70 سردار، یہ اپنے اپنے جوان بیٹے دوندے یہ خود ذبح کریں، لا کے میری راہ میں قربان کر دیں، تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو. یہ آئندہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، انہیں پتہ ہو بیٹا دینا پڑے گا. تو شاید تو آئندہ باز آ جائیں. اگر اس طرح تم نے معافی لے دی تو یہ کل پھر یہی کریں گے. یہ بار بار یہ کر رہے ہیں، اتنی بار تم نے معافی لے کے دی ہے، یہ پھر فوری طور پہ نافرمانی کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سب کو بتا دیا اور وہ سارے تیار ہو گئے اور انہیں اپنے بیٹے دے دیے فٹافٹ کے جان چھوٹے. پتہ تھا انہیں، یہودیوں کو یہ سب بات پتہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عذاب تو آ گیا تو کام خراب ہے. موسیٰ علیہ السلام وہ بیٹے لے کے ان کے سب کے، یہ قرآن میں ہے واقعہ، وہ کوہ طور کے پاس یا جہاں بھی وہ بھیٹ دی جاتی تھی یا اللہ کی راہ میں قربانی دی جاتی تھی، کئی بار اوپر سے آسمان سے بجلی گرتی تھی یا زمین لرزتی تھی، شک ہوتی تھی، اور وہ انسان ہے جانور ہے جو بھی اللہ کی راہ میں دیا گیا چلا جاتا تو کہ جی قبول ہو گیا. نہیں قبول ہوتی تھی اگر کسی کی بھیٹ کہہ لیں یا وہ کفارہ کہہ لیں، کسی نے گائے باندھی ہوئی ہے وہاں پہ 6 دن سے بندھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو پھر وہ 2 گائے کرتے تھے، 3 گائے کرتے تھے، 4 کرتے تھے، آخر کار کسی ایک جگہ پہ آ کے وہ بجلی گرتی کرتے اب قبول ہوئی ہے. یعنی اتنا بڑا گناہ تھا اس کا، اب یہ کفارہ گیا. اب اس مرتبہ تھا کہ 70 جوان خود پیش کریں باپ، کر دیے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی زمین لرزنا شروع ہوئی تھی، انہوں نے وہ دعا کہ یا اللہ تو رحمان ہے. ترجمہ اس کا کچھ اس طرح ہے کہ یا اللہ تو تو رحمان ہے، رحمانیت کا واسطہ، تو تو رحیم ہے، تو تو معاف فرمانے والا ہے، تو تو پیار کرنے والا ہے، اور تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو نے معاف کرنا ہے تو 70 جانے لے کے کرنا ہے تو کر دے، لیکن تو 70 کے بغیر بھی کر سکتا ہے. اور خود بیچ میں کھڑے ہو گئے، جو نکتہ تھا معاف کر دیا گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ آج تک ان کی قوم کیا کرتی جا رہی ہے. تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے پہلے بھی میرے انبیاء کو، میرے نیک لوگوں کو، میری طرف بلانے والوں کو، حق پہ ڈٹنے والوں کو شہید کر دیا تھا. اس لیے ان کے بچے ذبح ہو رہے تھے. اس لیے فرعون میرا بندہ ہے، وہ تو اب حد کراس کر رہا ہے، سیٹ بڑی ملی ہے تو اب اچانک فرعون بن کے بیٹھ گیا. وہ پہلے جو میں نے مسلط کیا تھا ان کو سزا دینے کے لیے کیا تھا. انہیں احساس ہو کہ یہ خام خواہ لوگوں کو ذبح کری جا رہے ہیں، میرے بندوں کو، میرے ولیوں کو، میرے نبیوں کو شہید کرتے ہیں. تو ان کے بچے ان کے سامنے ذبح کروا رہا تھا فرعون سے. وہ خون بیلنس ہو رہا تھا. اللہ کا بندہ اور ایک عام بندہ بھی برابر نہیں ہوتے. نیک بندہ اور بدماش بندہ برابر تو نہیں ہوں گے. زمین سے ایک نیک بندے کو ختم کر دینا یا ایک بدماش کو مار دینا، آپ تو چاہیں گے کہ ڈاکو کو مار دیں، لیکن نیک بندے کو مارنا، وہ کفارے میں پتہ نہیں کتنی جانے، 50 سال تو وہ کرتا رہا. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ ابھی بھی یہ باز نہیں آئیں گے، اور میں قیامت تک ان کے اوپر اس طرح کے بندے لاؤں گا. اور ہٹلر آیا، آپ نے دیکھا، لیکن باز نہیں آئیں گے. میں نے انہیں بہت لاڈ کیا ہے، یہ چوڑ ہو گئے ہیں. لاڈ میں زیادہ ہی چوڑ ہو جاتا نا بندہ. سرکار دو عالم کا بھی اپنی امت کے لیے یہ دعا تھی بار بار، جب انہیں دکھایا گیا کہ یہ ڈیویٹ کر جائیں گے، یہ حق پہ نہیں رہیں گے، یہ قرآن کو چھوڑ دیں گے، یہ قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے، قرآن کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، تو ان کا آگے سے تھا کہ عذاب نہیں آنا چاہیے. تو کہا گیا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو پاکی عطا کی ہے، آپ نماز قائم رکھیں، یعنی اللہ کی راہ پہ 24 گھنٹے اللہ یاد رہے، قربانی دیتے رہے. اب یہ قربانی ان کے گھر سے گئی ہے، کربلا سے لے کے آن ورڈ ان کے ساتھی حق والے جو ہیں ان کی قربانیاں جاتی ہیں. 11 کے 11 امام شہید ہوئے ہیں، اور بھی جو بھی حق کی راہ پہ چلتے ہیں. زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا زمین پہ بہت ظلم بڑھتا ہے، کوئی نہ کوئی حق والا آ کے ڈرتا ہے، اور کئی بار قوم اسی کو ذبح کر دیتی ہے. قوم کو برداشت ہی نہیں ہوتا، یہ کیوں آ کے کہہ رہا ہے جی ناپ تول صحیح کرو. انسان شروع سے یہ کچھ کر رہا ہے. وہ شاہ صاحب اسی طرف اشارہ دے رہے تھے کہ بھائی ہم تو قربانی کے بکرے ہیں،
وہ عذاب تم لوگوں پہ تو نہیں آتا، لیکن ہمیں تو کٹنا پڑتا ہے، ہماری جان پہ تو آتا ہے۔ اگر بات آپ کو سمجھ آ جائے، ڈاکٹر صاحب PhD ڈاکٹر ہیں، تو بس اس میں غور کیجئے گا۔ یہ باتیں ہیں، میری ناقص عقل جتنی سمجھ آئی، کر میں بھی نہیں سکتا، ظرف میرا بھی نہیں ہے، انہی لوگوں کے پیچھے چھپ کے معافی مانگتے ہیں، گناہ سے پھر باز نہیں آتے۔ اب آ جائیں وہ خاتون کا جو کلپ آپ سنا رہی تھی، آپ لوگ دعا کرتے ہوئے جب کہیں، وہ میں کئی بار ماں باپ کو بھی کہتا ہوں، یہ فکرہ ضرور ہم سب بولتے ہیں، ہماری ویڈیوز پہ لکھا ہوا ہے کہ بچہ بیمار نہیں ہوتا، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک سادی سی بات کا مجھے جواب دیں کہ یہ HP کا لیپ ٹاپ ہے، یہ پتہ نہیں ایپل کا فون ہے، یا کئی مشینیں، کیمرے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے، سیمسنگ کے، یہ کمپنیاں اپنی چیز جب فیکٹری میں بنتی ہے تو وہ جب بازار میں آنے لگتی ہے تو کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی چیک کے سارے محکمے کو 1000 پیرامیٹرز پہ وہ چیز دیکھتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ ڈبہ پیک فون کھولا اور وہ خراب ہو جی، اس میں بہت ہی خرابیاں ہوں؟ جتنی ہائی فائی کمپنی ہیں وہ ایم ہی نہیں یہاں تک پہنچی، ان کا کوالٹی چیک، ان کا سٹینڈرڈ اپنا انہوں نے مینٹین رکھا ہوتا ہے۔ وہ جو رب ہے وہ بچے بیمار پیدا کر رہا ہوگا، پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہے بات۔ اس نے ہمیں کچھ حدیں بتائی ہیں، ان حدوں میں رہتے ہوئے ہم چلتے ہیں تو اس میں اللہ کی خاطر، یہ شادی جو ہے نا، یہ سیکس کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس زمین پر رہو اور تمہیں ایک دوسرے کا پردہ، ایک دوسرے کے لیے سکون، ایک دوسرے کا دوست بنایا ہے، اور ایک خاص وقت تک رہنا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو نکاح کرنا پڑتا ہے۔ تو نکاح کیا ہے؟ آپ کا مذہب ہے، مذہبی کام ہے یا سوشل جسٹس، کوئی سوشل ایکٹیویٹی ہے؟ جب آپ زور دیتے ہیں کہ نہیں نکاح ہی کرنا ہے تو آپ مذہبی طور پہ نکاح کرتے ہیں، مذہب ہے۔ کیا مذہب میں زور زبردستی ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی بھی نہیں ہے، نکاح زبردستی نہیں ہے، کسی کو گن پوائنٹ پہ کہو گے جی اس کے ساتھ نکاح کر لو، یہ نکاح ہی نہیں ہے۔ کئی بچیوں نے آ کے حضور کو کہا میرے ماں باپ نے زبردستی نکاح کیا تھا، میرے 2 بچے ہیں، لیکن میرا ابھی بھی اس بندے کے ساتھ دل نہیں کرتا، مجھے طلاق لینی ہے۔ سرکار نے کہا تیرا تو نکاح ہی نہیں ہے، پتر تیرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نکاح جب آپ کرتے ہیں اللہ کی خاطر تو اس میں برکت پھر اللہ ڈالتا ہے۔ آگے میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، ایک دوسرے کے لیے کیا انہوں نے ڈیوٹیاں ہیں، یہ بھی اللہ نے واضح کی ہوئی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کا دوست، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے۔ اصل تو وہاں سے شروع ہوتا ہے، اب شروع ہوتا ہے۔ تو دوستوں کا خیال کرتے ہیں، سیکریفائس بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، پیار محبت اس میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ لیکن جو حدود اللہ نے قائم کر دی ہیں، اگر ان حدوں کو ہم توڑتے ہیں تو ہمارا نقصان ہوتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں جاتا۔ اگر آپ گاڑی موٹر وے پہ 200 کی سپیڈ پہ جاتے ہیں، چلاتے ہیں، تو موٹر وے پولیس کا کچھ نہیں جاتا، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم دوسروں کی بھی جان خطرے میں ڈالتے ہیں اور ہمارا ہی کوئی نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ وہ حدیں، ہماری کیپیسٹی، ہماری کتنی اوقات ہے، ہمیں جیسے گاڑی کے ساتھ مینول آتا ہے، اس کو ایسے چلانا ہے، یہ پیٹرول ڈالنا ہے، اتنے پہ چلانا ہے، ہوا ٹائروں میں اتنی ہوگی، آپ ایسے کریں گے 4 پیسنجر کے لیے یا 5 کے لیے، یہاں تک اسپیسیفائی کیا ہوتا انہوں نے۔ اسی طرح آپ کو بھی جس نے بنایا ہے اس نے آپ لوگوں کو بتایا۔ تو اللہ بچے بیمار نہیں پیدا کر رہا، میں یہ بھی نہیں خاتون کو کہہ رہا کہ نہ یہ سزا ہے آپ کی، میں نے نہیں کہا، یہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن وہ جو ہمارا فکرہ ہے کہ بچہ بیمار نہیں ہوتا، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے روح جو ہے ماں کے پیٹ میں 40ویں دن یا جب رکھ دی جاتی ہے تو یہ اب امانت اس دنیا میں وہ آ گیا دنیا۔ اب 9 ماہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ وہ 9 ماں سگریٹ، یہ خاتون چلیں تھوڑی بہت ڈاکٹر میڈیسن سے تو یہ ہیں، سائنس کی تو بہت اسٹوڈنٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، ماں اگر بہت زیادہ سگریٹ پیے گی بچے پہ افیکٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ماں بہت زیادہ شراب پیے گی، یورپ وغیرہ پیا جاتا ہے، نشہ کرے گی، بچے پہ افیکٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ماں ڈپریشن کا شکار رہے گی، کھانا پینا نہیں کھائے گی، رنج کا شکار رہے گی، بچے کے ویٹ کے اوپر، ماں کی ہیموگلوبن کم ہے، بچے کے اوپر افیکٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ تو باتیں آپ ساروں کو پتہ ہے۔ اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ اس میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ باپ اگر حرام کما کے لائے گا تو وہ بھی افیکٹ آئے گا، کیوں؟ برکت اڑ جائے گی۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ساروں کے بچے یا ساروں کے باپ حرام کما کے لا رہے ہیں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک فیکٹر اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا۔ اسی طرح ماں کو
بہت ہی سخت ماحول میں رہنا پڑ رہا ہے, گھر میں شدید نفرت کا, جنگ کا, لڑائی کا ماحول ہے, یا وہ جوائنٹ سسٹم میں نہیں رہنا چاہتی, اس کو رہنا پڑ رہا ہے, یا باپ بڑا غسیلا ہے, بچے کا اس کا خامن جو ہے لڑاکو جھگڑالو ہے, یا اس عورت کو شک پڑ گیا ہے کہ یہ چیٹنگ کر رہا ہے یا اس نے اور دوسری شادی کی ہوئی ہے, ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں. ماں کی صحت پہ اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ یا ماں صاحبہ خود کوئی باغی ہیں, الٹے سیدھے کام کر رہی ہیں, انہیں بچہ چاہیے نہیں ہے, وہ جان بوجھ کبھی دوائیاں کھا رہی ہیں, کبھی کچھ کر رہی ہیں, کبھی کچھ کر رہی ہیں, لیکن بچہ صاحب پھر بھی آ کے رہے, اس پہ امپیکٹ تو آئیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس فکرے کا کہ بچہ بیمار نہیں ہوتا. جو بچہ ہے نا 10-12 سال تک, یہ تو معصوم ہے, ابھی تو یہ تیار ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تو ابھی آزاد سیدھے ہو رہے ہیں. جب یہ پورا بالغ ہو جاتا ہے پھر اس کا اپنا میٹر چلنا شروع ہوتا ہے, اس کی نیکی بدی صحیح غلط اس کا تب شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ 2 سال کے بچے کو جا کے عمرہ کرتے رہیں, حج کراتے رہیں, آپ کو ویسے ثواب آپ کے جذبے کا مل جائے گا, سعودی بھی خوش ہو جائیں گے, آپ نے پیسے بھی ایکسٹرا دیے, یہ بھلا ہو جائے گا. لیکن بچے کا وہ کوئی فیل نہیں ہے. بچے کے ہاتھ میں آپ نے لوڈڈ پسٹل پکڑا دی, اس نے چلائی, ابا جی کوئی لگ گئی, بچے کو کوئی پھانسی نہیں دے گا, بلکہ سارے یہی کہیں گے کہ اس بے وقوف نے جو مر گیا اس نے پستول پکڑایا کیوں تھا بچے کو. بچے کو تو کوئی سزا نہیں دے گا وہ. لیکن یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ جو بچے بیمار ہیں وہ سارے کے سارے ماں باپ کی غلطیوں کی وجہ سے ہیں. اب اس میں اور فیکٹر آئے گا, اور وہ ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ آپ بہت نیک ہے. جیسے یہ خاتون مجھے لگ رہا ہے وہ کافی ماشاءاللہ دوپٹے والی ہیں, اور ہمت کے ساتھ وہ اپنے بچے کو ریز کر رہی ہیں, اور بہت اچھے انہوں نے, وہ چونکہ مس انڈرسٹینڈنگ انہیں ہوئی ہے شاید ہمارے کسی فکرے سے, کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, یا آپ میں سے کسی نے انہیں کہا ہے یا انہوں نے کہیں سنا ہے کہ ماں باپ کی غلطیوں کی سزا بچے کو مل رہی ہے. نہیں, لیکن مکافات عمل وہ ایک لفظ ہے, کانسیکوینسز وہ ایک لفظ ہے. جو میں نے کہا کہ ماں سگریٹ یا شراب زیادہ پیے گی یا باپ پیے گا, بچے پہ افیکٹ آئے گا, یہ تو بچے کو بھگتنا پڑے گا. آپ آٹا گوندتے ہوئے اس میں نمک زیادہ ڈالیں گے تو بعد میں روٹی تو نمکین ہوگی, کڑوی ہوگی. اور اگر آپ نے پانی کی جگہ شراب ڈال کے تجربہ کر لیا کہ آٹا اس میں گوندتے ہیں, پکی ہوئی شراب کا کیا مزہ ہے توے پہ, ٹھیک ہے, تو تھوڑے پھر جھومیں گے تو صحیح, ٹھیک ہے, پولی پولی دھمال تو آپ کو بھی پڑے گی, ٹھیک ہے. اس میں بچے سے گلا کرنا, بچے بیچارے کو تو نہیں پتا. آپ کو تو پتا تھا کہ غصہ حرام ہے, آپ نے اس کی ماں میں ڈالا ہی غصہ یا شراب, ایک ہی بات ہے, یا سور کھا کے آپ نے وہ لا کے گھر بچوں کو بھی کھلا دیا, تو ایفیکٹ تو آئے گا. وہ ابھی سزا نہیں شروع ہوئی ہے, سزا کا دن تو اس نے ایک رکھا ہوا ہے, وہ تو ابھی ہمیں کہہ ہی نہیں رہا, اس کی رحمانیت ہے, وہ تو ابھی ہمارے پردے رکھ رہا ہے. میں ادھر بڑا لیکچر دے رہا ہوں, میری کرتوت کیا ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ پلید بیٹھا ہوا ہے. آپ تو سمجھ رہے ہوں گے وضو کر کے بیٹھا ہوں, یا پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کہ کنے نفل پڑھ کے پھر نال تسبیح چل رہی ہوتی ہے. یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جیباں بھی پتہ نہیں کی پڑیا ہے, حرام ہی حرام لے کے پھر رہے ہیں. یہ رب بھی جانتا ہے لیکن پردے بھی رکھ رہے ہیں. تو اس میں جو دوسرے 2 لفظ ہیں وہ نہیں انہوں نے سنے, جو میں بار بار تو میں نے واضح کیا کہ ہمارے اچھے اور برے دونوں اعمال کا افیکٹ ہمارے پہ آتا ہے, اچھے اور برے. تو کئی ولی اللہ, کئی نبی, ان کے بچے بھی بیمار ہوئے یا وہ خود بیمار ہو گئے. آپ میں سے کئی لوگ بہت نیک لوگ ہیں, کئی بار پریشانی میں آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیوں پھنس گیا ہوں. باتوں باتوں میں اچانک آپ کی کسی بات سے مجھے ہنٹ ملتا ہے, میں کہتا ہوں جی یہ تو آپ نے خود دعا مانگی ہوئی ہے, آپ نے اللہ سے یہ درجہ مانگا ہوا ہے. آپ نے اللہ سے کہیں کہا تھا کہ میں نے بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے. کہا جی یہ تو ہم دونوں میاں بیوی نے جب خانہ کعبہ پہلی بار گئے نا تو ہم نے کہا کہ حساب اللہ کو کون دے گا, تو ہم نے کہا کہ پہلی نظر پڑتے ہی ہم یہ دعا کریں گے, تو ہم نے تو یہی دعا کی تھی. اس کا اس بچے سے کیا تعلق ہے؟ میں کہ اس بچے کی آپ خدمت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بچہ اس دن آپ کو بغیر حساب جنت میں لے جائے گا. یہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں تو چارپائی پہ معذور تھا, سی پی تھا, یہ مجھے پھینک بھی سکتے تھے, مار دیتے, نہ خیال کرتے, کئی معذوروں کے ادارے میں پھینک آتے, انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے, انہوں نے میرے سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا, انہیں میرے سے کچھ نہیں چاہیے تھا, میں ان کا کر ہی نہیں کچھ سکتا تھا, لیکن انہوں نے میرا بڑے خوبصورتی سے کیری کیا ہے, انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے, میرا پخانہ پیشاب کھانے پینے کا خیال رکھا ہے, حالانکہ میں انہیں کچھ نہیں دے سکتا تھا. تو یا اللہ انہوں نے میرے سے کوئی حساب کتاب نہیں کیا, میں تو ایک معذور, ایک کرپل تھا, میں کسی کو شکایت نہیں لگا سکتا تھا, نہ کسی سے کوئی حساب کتاب لے سکتا تھا, یہ مجھے کہیں پھینک آتے, لیکن یہ 2 شکلیں مجھے یاد ہیں, انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے,
یہ جنت یہ ان سے حساب نہ لیں. اب وہ دونوں ماں باپ رونے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی یہ دعا تو ہم نے مانگی تھی لیکن آج تو ہمیں اور پیارا ہو گیا. یہ ہم آج تک یہی سمجھتے تھے کہ ہم نے کہیں عمرے پہ گئے تھے تو آ کے یہ پیدا ہوا تھا, تو ادھر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں, کوئی گناہ کر رہے ہیں, کوئی گستاخی کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہمارے کسی گناہ کی سوا. میرا خیال ہے یہ ویڈیو بھی شاید اسی میں پڑی ہوئی ہے, شروع کی ویڈیوز میں ایک پیرنٹس تھے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ یاد کریں آپ نے یہ دعا کی تھی. انہوں نے کہا جی ہم نے کی تھی, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا مجھے اس سے پتہ چل رہا ہے, جتنے پیار سے تم نے اس بچے کو رکھا ہوا ہے, جتنے صاف ستھرے حلیے میں یہ ہے, ویل چیئر اس کو خاص قسم کی لے کے دی ہوئی ہے, وہ اپنی موج میں ہے, اور آپ لوگ اس کو اس طرح لے کے پھر رہے ہیں جیسے کوئی پرائز ہوتا ہے. آپ اس کو نہ کوئی اس پہ آپ شرماتے ہیں کچھ, لیکن الٹا آپ اپنے آپ کو چھریاں ماری جا رہے ہیں. آپ کو اللہ ہی یاد ہے, آپ یہی کہی جا رہے ہیں کہ نہیں ہم سے اللہ تو زیادتی نہیں کر سکتا, ہم سے شاید مکہ مدینہ میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو شاید اس لیے بچہ ایسا ہے. تو آپ جس صبر سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں, تو اصل میں مجھے آپ کو دیکھ کے پتہ چل گیا کہ آپ لوگ آزمائش میں ہیں. آپ مکافات عمل میں نہیں ہیں, آپ آزمائش میں ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز ہے آزمائش. آزمائش اللہ کے بندوں کی اس دنیا میں آتی ہے, نہیں تو ہر کوئی دعویٰ کر لے میں اللہ کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ کا بندہ کاکی جی, بندے پہ آپ کو بڑا اعتراض تھا. بندے کا معنی اگر آپ کو پتہ ہو تو اللہ کا بندہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ ویسے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, بہت کم ہیں جو کوشش سے بھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر بندے کا پتر ہی بن جائیں, اللہ کے بندے کا پتر ہی بن جائیں آپ, مطلب کہتے ہیں نا یہ الو کا پٹھا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے اردو پنجابی آپ کو جانتے ہیں کہ یہ شاگرد ہے کسی بیوقوف انسان کا, الو کا شاگرد ہے. اسی طرح اگر کسی اچھے بندے کا شاگرد ہو, کہنا یہ آپ کو بندے کا پتر ہے. ٹھیک ہے, تو جس نے بندگی کوئی آسان کام تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, آسان ہوتی تو میرے جیسے کر لیتے. ٹھیک ہے, خدائی بڑا آسان کام ہے. فتوے دے دینا, جانوں کے فیصلے کرنے, مالوں کے کرنے, وہ بڑا آسان کام ہے. بندگی کون کرے؟ ٹھیک ہے, گھر گھر خدا ہے, ایک ایک گھر میں ساتھ ساتھ خدا پھر رہے ہیں. بندہ تو بڑی مشکل ملتا ہے, اور بندے کا پتر یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے. اللہ کا بندہ بننا جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوشش سے بننا بہت مشکل کام ہے, لیکن بن بھی جاتے ہیں, ناممکن نہیں ہے. لیکن بندے کا پتر بننا یہ اس سے مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو بندگی کی بات ہو رہی تھی. آپ اس کو, کیونکہ آپ کا سٹارٹ ہی وہاں سے ہے, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اب رہ گئی بات آٹزم کی. میں نے پہلے کہا کہ یہ سپر نارمل ہوتے ہیں, یہ کرس نہیں ہوتے. یہ تو میری کئی ویڈیوز میں موجود ہے. ماں باپ پہلی بار لے کے ہیں تو میں نے انہیں کہا ہے, یا ماں باپ میں سے ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ غصے میں ہے, یا اس کو بچے کے ساتھ غصہ کر رہا ہے یا مار رہا ہے, یا وہ جسے کہہ لیں کہ آوازار آیا ہوا ہے, تنگ پڑا ہوا ہے, تو میں نے اسے پیار سے کہا کہ یہ آزمائش ہے, یہ آپ ہی کسی دعا کا جواب ہے, آپ اب اس کو پیار سے ڈیل کریں. تو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا ایک دن رہے نا, اس کے ساتھ آپ کو لگ جائے گا پتہ. میرے پاس لاتے ہیں بچے, میرے کلینک لاتے ہیں, مائیں اور باپ لاتے ہیں. اس ایک گھنٹے میں ہی وہیں پہ بیٹھے بیٹھے, حالانکہ میں تو بار بار منع کرتا ہوں میرے پاس نہیں لانا, کیونکہ میں بچوں کا ڈاکٹر بھی نہیں ہوں, دوائی میں نے دینی نہیں ہوتی, اور دعا والے کی وہاں آنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ بچہ آ ہی جاتا ہے, وہی صاحب جنہوں نے یہ لفظ بولے تھے وہ لے کے چیلنجنگ آئے تھے, اور گھنٹے بعد وہ بچہ میری گودی میں چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا, جو کسی کے پاس نہیں, ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا, دونوں کے دیکھ نہیں رہا تھا, ہر چیز کو توڑی جا رہا تھا, نیچے پھینکی جا رہا تھا, چیخی جا رہا تھا. لیکن کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد وہ آرام سے آ کے خود میری گود میں بیٹھ گیا اور ہنسی جا رہا ہے. وہ دونوں ماں باپ بھی اب دیکھ رہے ہیں. تو میں نے انہیں میسج دیا تھا کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں نے اسے کوئی ٹیکا لگایا ہے, کوئی گولی دی ہے, کوئی دم درود کی ہے. میں نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں, میں نے اسے جھاڑا بھی نہیں. اس نے میرے کلینک کا ہلواڑا کر دیا. میں نے آپ کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں, کرنے دے جو کر رہا ہے. اس کے بعد اب اس کو میرے میں کیا چیز نظر آئی ہے کہ میری گود میں چڑھ کے بیٹھ گیا ہے. اب آپ مجھے بتا دیں, ہاں یہ کیوں آ گیا؟ یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں, یہ کہاں کسی قابو آتے ہیں. اس کا نام بھی اوپر سے علی رکھ دیا ہوا ہے. خیر, تو سزا نہیں ہے, یہ کانسیکوینس ہے کسی کا.
کسی کا فون آئی جا رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جاوید. میں ایکچولی ایک مدر ہوں آف آٹسٹک چائلڈ اینڈ میں جو ہے آف کورس ایک ویڈیو دیکھی تھی اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو گیو مائی ٹیسٹیمونیل کہ ہاؤ میراکولسلی مائی سن ریکورڈ تھرو سگر رحمان تھراپی. جی فرمائیں. تو آپ پاکستان سے بول رہی ہیں؟ نہیں سر، میں ابراڈ ہوتی ہوں. اچھا جی. یورپ میں یا؟ جی یورپ میں. تو وہاں پر آٹزم کے لیے آپ کے بیبی کتنی ایج ہے؟ ابھی الحمدللہ ہی از 6 years old. لیکن میں نے جب اس کو ڈائگنوسس ملا تھا آف کورس ہی واز بورن پرفیکٹلی فائن، لیکن ہی ریگریسڈ انٹو آٹزم ایٹ دی ایج آف 1.5. اور ہم لوگ بھی اسی طرح ہر طرح تھراپیز کروا رہے تھے، سب کچھ کروا رہے تھے. اینڈ آئی جسٹ گاٹ ان ٹچ وتھ سندرس. میں نے ان کا ایک ویڈیو دیکھا تھا اینڈ انہوں نے مجھے دعا کرائی اور انہوں نے مجھے ایکچولی آئی واز ان اے ویری ڈارک اسپیس اینڈ شی براٹ می بیک انٹو، شی میڈ می سی دی لائٹ اینڈ انہوں نے مجھے دکھایا کہ ہاؤ آئی واز ہولڈنگ بیک مائی سنس پروگریس. انہوں نے کہا کہ آپ ہولڈ بیک کر رہی ہیں اس کی پروگریس کو. بالکل جی یہ میں ابھی اسی پہ بات کر رہا تھا. میں آپ کی سوری بات کر رہا ہوں. آپ کی یہ بات لوگوں کو سمجھ ویسے نہیں آئے گی کہ آپ کیسے ہولڈ بیک کر رہی تھی. پھر نیا اعتراض آ جائے گا کہ جی ماں دشمن کیسے ہو سکتی ہے یا ماں بچے کی پروگریس کیسے روک سکتی ہے. تو وہ ہم کئی بار ماں باپ کو سمجھاتے ہیں کہ کئی بار آپ بڑا اچھا کپل ہوتے ہیں لیکن بیبی پیدا ہوا اور پہلے ہفتے یا پہلے مہینے یا پہلے سال میں ہی اچانک بہت سک ہو گیا. کوئی ایسی خبر آ گئی جی سانس بہت خراب ہو گیا، جونڈس بہت ڈیپ ہو گیا، پیٹ ہی نہیں ٹھیک ہو رہا، ویٹ نہیں بڑھ رہا، ڈاکٹر نے کنسرن شو کر. جیسے ہمارے ٹیلی فون اس وقت خیال سے جڑے ہوئے ہیں. اس وقت ہم دونوں اگر نہیں اٹینڈ کرنا چاہتے تو ہم کسی کی کال نہیں لیں گے. تو وہ بچہ ماں یا باپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ماں بیمار بچہ بیمار، ماں کو غصہ چڑھ گیا بچے کو غصہ چڑھ گیا، ماں اریٹیٹ ہو رہی ہے بچہ اریٹیٹ ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آتا. اور وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے، بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے کئی بار کہ ہمیں ایسے بچے ملتے ہیں تو ہم ہنس کے انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے 4 بچے ہیں 5 بچے ہیں. اگر آپ اچانک چیخ مارے کچن میں تو سب سے پہلے کون سا بچہ آئے گا؟ تو ماں پھٹ کہتی ہے یہ والا ہے، ہاں وہ بچہ آئے گا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو اسکول میں کہیں چوٹ لگے آپ اس سے پہلے وہاں فون کر دیتی ہیں کہ ذرا میری بچے سے بات کریں. وہ کہتے ہیں جس کو تو ابھی چوٹ لگی ہے وہ سلپ ہو، کہتے ہیں میری تو پہلے سے طبیعت خراب ہو رہی تھی، میرا دھیان اس کی طرف جا رہا تھا. تو یہ اتنا اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے. لیکن اس سے ہوتا یہ ہے، میں اگزامپل یہ دیتا ہوتا ہوں کہ جو بہت زیادہ گھنا سایہ دار درخت ہوتا ہے اس کے سائے میں اگر دوسرا پودا اسی کا پودا لگایا جائے تو وہ زیادہ گرو نہیں کرتا، وہ بڑھتا پھولتا نہیں ہے. اس کو جیسے باغ بھی لگاتے ہیں تو 10-10 فٹ کے فاصلے سے وہ پودے لگاتے ہیں. وہ سارے چھوٹے چھوٹے پودوں کو گرمی، سردی، خزاں، بہار، بارش سب فیس کرنا پڑتا ہے. پھر وہ اونچے درخت بنتے ہیں. کئی بار جس درخت کا بیج ہوتے ہیں اس سے بھی اونچا نکل جاتے ہیں. لیکن اگر اسی چھاؤں میں لگائے رکھیں تو اس چھاؤں والے درخت کے نیچے اسی کا پودا زیادہ نہیں بڑھتا. تو اسے ہم ڈی لنک کرنا کہتے ہیں. کئی بار ہم اسے ڈیمونسٹریٹ بھی کرتے ہیں کہ ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ آنکھ بند کریں. ان کا جو کوئی تیسرا ریلیٹیو یا کوئی پارٹنر ہوتا ہے ساتھ آیا ہوا، اسے کہتے ہیں کہ آپ نہ ان دونوں کو آنکھیں بند کریں. کئی بار ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ دونوں میں سے زیادہ اٹیچ کون ہے. تو ہم کہتے ہیں آپ آنکھیں بند کریں اور اس کو اللہ کے حوالے کریں. یہ ہمارے لفظ ہوتے ہیں، اس کے مالک نہ بنے، اس کو اس کے مالک کے حوالے کریں. اس کی ماں باپ رہیں، اس کے 70 مائیں نہ بنے، اس کا اللہ نہ بنے. اس کا صرف ماں باپ رہیں، اپنی کیپیسٹی میں رہیں، باقی کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑیں. تو آپ آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں اپنا دھیان اپنے اللہ کی طرف کریں. اسے اللہ کے سپرد کریں کہ یا اللہ تیرے حوالے. جب میں کہوں گا تو آنکھیں کھولنا. اور ہم ان کی آنکھیں بند کرا کے بچے کے سر پہ صرف ہاتھ رکھ کے 3 بار اللہ کہتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں جی اب آنکھیں کھولیں. تو ان میں سے ایک جو ہے ہمیں اس کی شکل سے بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہم کئی بار کہتے ہیں کہ آپ کے ڈر نہ جائیں. تو ہم پیار سے کہتے ہیں کہ کسی کا سر بھاری تو نہیں ہوا، یا چکر تو نہیں آئے، یا ہارٹ بیٹ تیز تو نہیں ہوئی، یا بوجھ سا تو نہیں آیا. تو عموماً مائیں اور بہت ریئر بچے ہوتے ہیں جن سے باپ اٹیچ ہوتا ہے. باپ کا اصل میں پیار ذرا اور طرح کا ہے. تو مائیں زیادہ تر ہوتی ہے. تو ماں کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرا تو سر چکرانا شروع ہو گیا، بھاری ہو گیا ہے. اب جو رشتہ دار ساتھ ہوتا ہے وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا کرتب ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا پھر آنکھیں بند کریں. تو ہم اس کے دل والی سائڈ پہ لیفٹ ہاتھ بچے کے رکھتے ہیں. 3 بار اللہ کہہ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں جی اب بتائیں. ماں کہتی ہے میرے دل کو جھٹکا سا لگا ہے، میرے دل پہ بوجھ آ گیا ہے. ہم کہتے ہیں جی آپ اس کو نہیں چھوڑ رہی، آپ کا دھیان اسی کی طرف ہے، آپ کا دھیان ابھی تک اللہ کی طرف نہیں ہو رہا. تو آپ اللہ کے آگے سرنڈر کریں، کوشش کریں. اور تیسری بار ہم اس کے رائٹ شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے 3 بار اللہ کہہ دیتے ہیں. 99.9% کیسز میں وہ ایک دم ماں یا باپ جو بھی ہوتا ہے
وہ کہتا ہے میرا جسم ایک دم ہلکا ہو گیا ہے, پتہ نہیں اب ایک دم میں ریلیکس ہو گیا ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لنک توڑ دیا ہے, آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو گیا, آپ نے بھی مان لیا کہ اللہ زیادہ خیال کر سکتا ہے اس کا. یا میں نرسز کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کے کیسز میں ہاسپٹلز میں کئی بار آپ جاتے ہیں تو ماؤں کی اپنی انالیسز ہوتی ہے, وہ کہتی ہے یہ فلان نرس بہت اچھی ہے, یہ بڑی اچھی ڈیوٹی کرتی ہے, اللہ کرے یہی میرے بچے کے اوپر ڈیوٹی کرے. لیکن وہ نرس جتنی مرضی اچھی ڈیوٹی کرتی ہے, وہ 2 بجے دوسرے کو حوالے کر کے چلے جاتی ہے. وہ اس بچے کو اٹھا کے گھر نہیں لے جاتی, ہر بچے کو کہ نہیں یہ میرا ہی بچہ ہے. وہ دوسری نرس ڈیوٹی کرتی ہے, پھر رات کو تیسری کرتی ہے. تو اس طرح میں ماں کو سمجھاتا ہوں کہ تم اپنی ماں کا رول پلے کرو, اللہ نہ بنو. 24 گھنٹے نہیں تم اسے دیکھ سکتی, باقی اس کی ہر چیز کا خیال کرو, اس کے کھانے پینے, صفائی ستھرائی, کپڑے, ساری باتوں کا, اخلاق کا. لیکن اس کا مالک نہ بنو, اس کو پوزیس نہ کرو, اس کو یہاں سے چھوڑ دو, اللہ پہ چھوڑ دو. بڑے کم کیسز ہوتے ہیں جنہیں ہمیں ایک بار پھر دوبارہ کرنا پڑ جاتا ہے. ادروائز تیزی سے وہ بچہ گرو کرنا شروع ہوتا ہے, جس کا کہتے ہیں جی یہ بڑھ پھول نہیں رہا, یہ بولتا نہیں ہے, اس کا قد نہیں بڑھ رہا, یا بار بار بیمار ہوتا ہے. تو ایک یہ بھی کیسز ہوتے ہیں. اصل کھیل کیا آ گیا, سوچ کا. وہ سوچ اگر ماں باپ کی آپس میں نفرت ہے, ماں باپ کی آپس میں نہیں ہے, ایک دوسرے کے سسرال والوں سے نفرت ہے, بچے کے اندر یہ سارے خون ہیں. بچے کے اندر اس کے دادا دادی نانا نانی والا ہی خون ہے. جو خون ماموں چچا تایا پھپھو خالہ میں ہے وہی خون اس میں ہے. جو امی اور ابو میں ہے وہی خون اس میں ہے. جیسے میرے فون میں یو فون کی سم ہے, آپ کے کسی کی وارد کی ہے, کسی کی جائز کی ہے, کسی کی کوئی اور ہوگی. اگر 2 کمپنیوں نے مل کے ایک سم بنا لی ہے تو دونوں کے سگنل آ رہے ہیں. اب دونوں آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو وقت تو سم کو پڑ جائے گا کہ کس کی سننی ہے کس کی نہیں سننی ہے, یا سم کی پرفارمنس خراب ہوگی, سم کے سگنلز خراب ہو جائیں گے. تو ان دونوں کی آپس میں اگر ہارمنی ہو جائے, تو میں اس ویڈیو میں ان خاتون کو کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بچے بہتر ہو رہے ہیں نا, وہ خود کہہ کے آئی تھی. میں ہمارے لیے ایز اے میڈیکل ڈاکٹر کے, ہم تو ایک دوسرے کی مطلب پیشنٹ کی پرائیویسی کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے, لیکن جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہم نے جب کہ انہیں ٹرین کرنا ہوتا ہے تو ان کے سامنے آپریشن بھی کیا جاتا ہے. لڑکی ننگی لیٹی ہوتی ہے, اندر 10 اسٹوڈنٹ میل بھی فیمیل بھی سارے گھسے ہوتے ہیں, کئی سرجن سے ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. یا وارڈ میں راؤنڈ ہو رہا ہے تو وہاں تو کھل کے بات ہو رہی ہے, جی یہ نشہ کا مریض ہے سر, یہ جو ہے یہ اس کو فلانی گندی بیماری لگ گئی ہے. تو سارے اسٹوڈنٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں تو پردہ نہیں, وہ سکھانا پرپز بھی ہوتا ہے, اور سیکھنا بھی ہے اور خود بھی سیکھنا ہے, دوسروں کو بھی سکھانا ہے, اور تاکہ اس میں بھلائی کا عنصر آئے. اینی ویز تو اس میں ان خاتون کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جاگتے رہو. آپ کی سیٹ آ رہی امپورٹنٹ ہے, نیند آ رہی تو ادھر کسی دوسرے کو بٹھاؤ. تو آپ گھر میں پیار کا ماحول رکھیں, آپس میں ہارمنی رکھیں, اور بچے کے جو قریبی عزیز رشتہ دار ہیں ان سے پیار محبت کریں, آپس کی نفرت ختم کریں. نفرت روٹ کاز ہے, وہ چاہے کسی سے بھی ہے, بچے کے اندر اس میں سے جس کا بھی خون ہے وہ اتنا سگنل اس بیچارے کے پاس آئیں گے, خیال کے سگنل آئیں گے, اس کو تو نہیں سمجھ آئے گی. باقی ہو سکتا ہے آپ کی نفرت نہ ہو, بار بار میں کلیئر کر رہا ہوں, آپ کی یہ آزمائش ہو, اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ یاد ہوتا ہے اور صبر پاس ہوتا ہے. آپ نے خود ایک بڑی دعا مانگی ہوتی ہے, یا آپ اللہ سے کوئی درجہ مانگ رہے ہوتے ہیں, تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے اولاد کی آزمائش بھی آتی ہے, کئی طریقوں سے آتی ہے, جان کی آتی ہے, مال کی آتی ہے. وہ اس دن جب آپ اللہ سے کہیں گے نا کہ مجھے میرا بچہ کیوں ڈیفیکٹڈ, میرا بچہ ایسا کیوں تھا, سی پی چائلڈ رہا ساری عمر, میں نے 20 سال اس کو سنبھالا, بیڈ پہ رہا, تو اس دن اللہ آپ کو ویڈیو چلا کے دکھا دے گا کہ بچہ یہ آپ کہہ رہے تھے, پھر آپ نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا. لیکن آپ نے خدمت پھر بڑی اچھی کی, ایک آزمائش تھی, آپ کو خدا ہی یاد رہا, تو آج آپ کو انعام میں بغیر حساب کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے. اور آپ کو یہ بچہ جو وہاں چلتا نہیں تھا آج آپ کے آگے آگے بھاگ رہا ہے اور آپ کو جنت کا راستہ دکھا رہا ہے, آج یہ پے بیک کر رہا ہے. وہ صبر اور اللہ کی ہی دیکھتے رہنا, اللہ ہی کی طرف دیکھتے رہنا, اللہ ہی کو یاد رکھنا, اللہ کے آگے عاجز رہنا, اللہ کے ساتھ شکوے میں نہ جانا, شکر میں رہنا, یہ اس دن آپ کو پے کر دے گا. دنیا چاہے آپ کا مذاق اڑاتی رہے, میرے جیسے بدبخت آپ کو کہتے رہیں گے تمہیں سزا ملی ہے, تمہاری کرتوتیں ٹھیک نہیں ہیں, لیکن آپ کو اجر تو آپ کا اللہ دے گا. تو اس نقطے کو شاید آپ نے نہیں سنا کاکی جی, آپ تو سائیکالوجسٹ ہیں, کہ پیار اور محبت کا ماحول ماں کے لیے, پریگننٹ ماں کے لیے, شروع کے چھوٹے بچے کے لیے اس گھر کا ماحول کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے, آپ تو سائیکالوجسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ 30 سال کی عمر میں جب لوگ آپ ان کا بٹھا کے سائیکو سیشن کرتی ہیں, تو کئی بار پہلے سیشن کے گھنٹے بعد یا 10ویں سیشن کے بعد جا کے وہ بندہ کھلتا ہے کہ مجھے 5 سال کی عمر کی وہ میموری نہیں بھولتی جب میرا ابا اماں کو مار رہا تھا, یا میری اماں نے گرم پانی جو ہے وہ پھینک دیا تھا میرے اوپر غصے میں, یا دادی کو ایسے کر دیا تھا, یا دادے نے ایسے کر دیا تھا. وہ میموریز کیسے ہانٹ کر رہی ہوتی ہیں,
وہ تو اس دن ریفلیکٹ کرتا ہے میں کیوں نشہ کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, مجھے وہ نہیں بھولتا. لیکن کہانی تو وہ 4 سال 5 سال 3 سال 6 سال کی عمر سے شروع ہوئی ہوتی ہے. وہ درد تو وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے, وہ بیج بویا گیا ہوتا ہے, اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بچہ ہے. اب میں نے سادہ سی بات کئی بار کہی ہے کہ اگر تو مجبوری آپ کے پاس ہے ہی ایک کمرہ, تو آپ کے جو 2.5 سال سے بڑے بچے ہیں وہ اگر وہاں سوتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ دونوں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں, پیار کریں, تو کسی دوسرے کمرے میں چلے جایا کریں. مت سمجھیں کہ بچہ سویا ہوا ہے. اور اگر آپ کے پاس چھوٹا سا بھی دوسرا روم ہے تو پھر بچوں کو ادھر سلائیں. یہ جو اس حالت میں آپ کے کمرے میں بچے نہ ہوں. میرے پاس کئی لوگ آ کے اس پہ بھی میرے کلینک پہ کئی بار میرے سے بحث کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارا تو بچہ ماشاءاللہ 7 سال کا ہو گیا ہے, ہمارے درمیان میں سوتا ہے, ہم احتیاط کرتے ہیں یہ سویا ہی ہوتا ہے رات کو. میں کہا ٹھیک ہے, ایک کہانی تو بعد پتہ لگے گی. پھر میں ادو تمہیں پوچھاں گا کہ تہاڈا ایڈی وڈی کوٹھی سی, اینے کمرے سن, ٹھیک ہے, ان درمیان میں سلا لینا تھا, ٹھیک ہے. لیکن جب ایسا اگر آپ کا کوئی جس دن آپ نے ایک دوسرے کے قریب آنا ہوتا تھا تو آپ نہیں دوسرے کمرے میں, وہ سویا ہوتا تھا نا, تو آپ چلے تو دوسرے کمرے میں جائیں. نہیں تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہیں. اب میں نے نہیں بولنا ہے, آج سے میں اس قوم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے نہیں اب بولنا ہے, کسی بھی چیز پہ اب نہیں بولوں گا, ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کس لیے ہوتا ہے, یہ ایک فکرہ نہیں آپ سے ہضم ہو رہا کہ نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے. بچہ بیمار نہیں ہوتا, ماں باپ بیمار ہوتے ہیں یا بڑے بیمار ہوتے ہیں. دادے نے بغیرتی کی ہوتی ہے اور کسی یتیم کو مار کے جائیداد قبضے میں لی ہوتی ہے, اور وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. وہ وراثت میں جو ہی حساب ملتا ہے, میں نے خاندانوں کو اجڑتے دیکھا ہے, بچیوں کو اجڑتے دیکھا ہے, اور اسٹریٹ فارورڈ انہیں کہا ہے کہ یہ پیچھے ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ہوا ہے, آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ میں نے کہا جو خبر آپ مجھے دے رہے ہیں مجھے اس سے پتا چل رہا ہے. یہ سزا نہیں ہے, یہ کانسیکوینسز ہیں. خون معاف نہیں کرتا, میرے لفظ یاد رکھنا, خون معاف نہیں کرتا, نہیں کرتا وہ معاف. یہ دینا پڑتا ہے, نسلوں کو حساب دینا پڑتا ہے. 7ویں نسل پہ آ کے اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندے کا پتر مل جائے اور آپ بھی بندے کے پتر بننے پہ تیار ہو گئے ہوں تو شاید معافی مل جائے. ہم نے بھگتی ہوئی ہے, میرے خاندان نے 7 سال بھگتی, 7 نسلیں بھگتی ہے. نہیں تو وہ نسل ہی ختم کر دیتا, نسل ختم کر دیتا. خون معاف نہیں کرتا وہ بھی اس کے بندے کا خون, انہیں ناحق نہیں معاف کرتا. وہ نسلوں سے خبر مجھے ملتی ہے وہ اب باتیں. لیکن چونکہ سٹگما بن جاتا ہے کہ اب کسی کو ایڈز ہو گئی ہے تو پہلا ہی خیال آتا ہے کہ اس نے ضرور کوئی ہومو سیکشولیٹی کی ہوگی, یا یہ نشے کے ٹیکے لگاتا ہوگا گندی سرنجوں کے, یا یہ کوئی الٹے سیدھے کام کرتا ہے. واقعی اب میں نے بھگتا ہوا ہے, یہ سوئی تو مجھے لگ گئی تھی, لیکن اگر میرے گھر والوں کو پتہ چلتا اس وقت کس نے ماننا تھا سوئی لگی ہے. کئیوں کے ذہن میں خیال آنے تھے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب 3 ہسپتال جاندے نے, نائٹاں بھی کرتے ہیں, پتہ نہیں کی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ادھر تو جتنے بیٹھے ہوئے انہیں تو ساروں کو پتا ہے کہ میں تو بہت ہی کریکٹر وائز تو بہت ہی ڈھیلا ہوں. مجھے تو بچہ آگے جب پھل لڑے منو پال پھاڑ لینا, نہ بچہ چھاڑنا, نہ بڑا چھاڑنا, نہ بندہ چھاڑنا, نہ بوڑھی چھاڑنا. آپ کے سامنے ہے, جو گلے لگاتا ہے لگ جاتا ہے. تو اس وقت تو شی جوان تھا, پتہ نہیں کیا کرتا ہوں گا. وہ ایک سٹگما پہلے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ سوئی دا بہانا ہے, کہ کوئی ہو ہی چکر ہے. تو اسی طرح اگر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ جو بات کر رہی ہیں, لیکن جس بات پہ آپ زور دے رہی ہیں کہ میں نہیں مانتی کہ میرے اور میرے خامن کے گناہ کی سزا میرے بچے کو مل رہی ہے, میرے یہ لفظ آج تک نہیں رہے. اور اگر آگے کوئی لوگ دعا کرا رہے ہیں انہیں یہ ایسا سمجھ آیا تو انہیں اسے کلیئر کرنا چاہیے. یہ مکافات عمل ضرور ہو سکتی ہے, یہ کانسیکوینس ضرور ہو سکتا ہے, یہ شامت اعمال ضرور ہو سکتی ہے. میں نے شراب پی, میرا جگر اڑ گیا, اللہ نے تو نہیں بھی سزا دی. یہ تو شراب کا افیکٹ آیا, یہ تو شراب کا افیکٹ آیا کہ میرا جگر اڑ گیا. میں نے 10 سال شراب پی, میں نے سگریٹ ٹکا کے پی ہے, مجھے کینسر ہو گیا پھیپھڑوں کا. ہائے اللہ ایک ہی کیتا ہے, اللہ نے نہیں ابھی کچھ کیا, یہ سگریٹ نے کیا اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا, اور ڈاکٹر بھی آپ کو یہی کہیں گے. تو یہ مکافات عمل ہے, یہ کانسیکوینسز ہیں. اور یا آپ نیک ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے. وارڈ میں اپنے جونیئرس کے ساتھ راؤنڈ جب کرتا ہوں, کئی بار ہم کیسز ڈسکس علیحدہ جب کرتے ہیں تو میں ان کو اس طرح بھی ٹرین کرتا ہوں, انہیں کہتا ہوں بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دونوں ساتھ بیڈ پہ پیشنٹ پڑے ہوئے ہیں, دونوں سیریس ہیں, دونوں بڑے امیر ہیں, یہ دونوں کی تقریباً حالت سیم ہے. ایک مریض بھی اس کے گھر والے, چلو مریض کی تو جان پہ بنی ہوتی ہے, اس کے گھر والے بھی انتہا کے بدتمیز ہیں, اوپر سے فون پہ فون, سفارشیں, تڑیاں,
स्वीपर से लेके प्रिंसिपल तक से लड़ाई उनकी, और एक जो है उन्हें भी उतनी बीमारी है, वो भी उतने फन्ने खां हैं या अमीर हैं, लेकिन इंतहाई सब्र से हैं, प्यार से बात करते हैं, पूछते हैं इज्जत से, स्वीपर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बीमारी मरीज़ भी लेटा हुआ है कि जी ऑपरेशन तो हो गया लेकिन ये ज़रा मसला, जी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह खैर करेगा जी, कोई नहीं डॉक्टर साहब आप कोशिश जारी रखें। तो एक के पास सब्र होता है, एक के पास नहीं होता। मैं उन्हें डॉक्टर साहब आपने कैसे कह दिया था कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा और ये नहीं ठीक होगा? मैंने कहता हूँ कि ये जो है ये अल्लाह का शुक्र बाद में अदा करता है, ये बंदों का पहले करता है। ये बंदों का ही नहीं शुक्र अदा कर रहा तो अल्लाह का कहाँ करता होगा? इसका जो खाना पेशाब उठा रहे हैं, पैम्पर चेंज कर रहे हैं, इसके जख्म में से इतनी बू आती है कि इसके घर वाले पास खड़े नहीं होते, वो पट्टियाँ चेंज कर रहे हैं, ये उन्हें भी गालियाँ दे रहा है, इसके घर वाले भी उन्हें गालियाँ दे रहे हैं, शिकायतें भी लगा रहे हैं, एप्लीकेशनें भी दे रहे हैं। ये बंदों का शुक्रिया नहीं अदा कर रहे, इनके पास ना सब्र है ना खुदा याद है।